بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرائکی علاقے کا ایک شخص اپنی جگتوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ ساتھ کے لوگ اکثر اس کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے نالاں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے مرشد کے پاس بیٹھا تھا کہ نہ جانے سوچ میں کیا آیا، کہنے لگا، مرش سائیں تسا جی میرے کو حج تے گل دیو تے کیا ہی بات ہو۔ مرشد نے جواب دیا، وال تو اوتھاں ونج کے بھی یہی کچھ کریسیں، یعنی وہ مقام ادب ہے اور تم وہاں بھی اپنی جگت لگانے کی عادت سے باز نہیں آؤ گے اور سنجیدگی سے مناسک اور عبادت وغیرہ نہیں کرو گے۔ اس نے التجا کی، مرشد میں اس طرح ایسا کچھ نہ کریساں، میں وعدہ کریندہ۔ مرشد نے کہا، پھر حلف اٹھا تے میرے کو لکھ کے دے۔ اس وقت اس شخص سے ایک کاغذ پر حلف نامہ پر دستخط کروائے گئے کہ وہ وہاں صرف عبادت کرے گا، سنجیدہ رہے گا اور کوئی فالتو بات نہیں کرے گا، کسی پہ فکرہ نہیں کسے گا، کسی کو جگت نہیں مارے گا اور حج کر کے واپس آ جائے گا۔ اس نے باقی مریدوں کی موجودگی میں حلف نامہ پر خوشی خوشی دستخط کر دیے۔ مرشد نے ایک مرید سے کہا کہ اسے قافلے میں شامل کر کے اپنے ساتھ حج پہ لے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا۔ اب حج ہو گیا، سر منڈوانے کی باری آئی تو سر جھکا کے عاجزی سے سر بھی منڈوا لیا۔ طواف وداع کے بعد قافلے نے واپسی کی راہ لی تو وہ بھی سب کے ساتھ واپس ہو لیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حج کا سفر اونٹوں، گدھوں اور کھچروں پہ طے کیا جاتا تھا۔ روزہ کیا ہوتا ہے یہ کسی خوش خوراک سے پوچھئے، اور چپ کا روزہ کیا ہوتا ہے یہ کسی محفلیں آباد کرنے والے بسیار گو اور باتوں کے دھنی خوش گفتار سے پوچھئے۔ گفتگو پہ لگی قدغن اور مرشد کو دیے گئے حلف نے طبیعت کس قدر مقدر اور بوجھل کر دی تھی، اس کا تصور کرنا بجائے خود ایک دشوار امر ہے۔ واپسی کے سفر پر اب اس کا سر منڈا ہوا تھا۔ بے وقتی کے عجیب سے احساس اور بوجھل دل کے ساتھ وہ گدھے پر بیٹھا اللہ کریم سے راز و نیاز میں مصروف ہو گیا۔ کہنے لگا، اللہ سائیں ساڈے علاقے وچ کوئی چور جے پھڑیا ونجے تے اُندی ٹنڈ کرا کے تے کھوتے تے بٹھا کے سارے علاقے وچ پھراندے نے۔ مولا ہن ٹنڈ بھی کرا لئیے تے ول کھوتے تے بھی بہ گئے ہاں اور شہر شہر بھی پھردے پئے ہاں، جے ہن بھی جان بخشی نہ ہوئی پھر گل تے نہ بنی نا۔ وہ گدھے پر بیٹھا ہست و موجود سے بے نیاز اپنی دھن میں مست اللہ سے باتیں کرتا چلا جا رہا تھا کہ قافلہ ایک پڑاؤ پہ رکا۔ وہاں موجود ایک صاحب نظر بزرگ نے پاس موجود شخص سے پوچھا کہ قافلے میں یہ شخص کون ہے؟ بتایا، یہ فلاں فلاں ہے اور اپنی جملہ بازی اور جگتوں کی وجہ سے بدنام ہے۔ اب اس کی بات مکمل نہ ہوئی تھی، ان بزرگ نے اسے خاموش کروا دیا۔ کہنے لگے، خاموش، اسے بلانا مت، وہ تو اس وقت وہاں ہے جہاں ہم بھی نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں وہ اللہ سے قریب ہے، وہ مانگ رہا ہے اور اللہ اسے عطا کر رہا ہے۔ وہ ایسے انداز سے مانگ رہا ہے کہ اسی وقت پا رہا ہے۔ اللہ کو آپ کی کب کون سی ادا بھا جائے یہ آپ بھی نہیں جانتے، اس لیے اس سے مانگیں اپنی زبان اپنے انداز میں۔ وہ سب زبانیں سمجھتا ہے، سب انداز ادائیں جانتا ہے۔ ایک دوسرے کو مسلمان کافر کے سرٹیفکیٹ دینا بند کیجئے، وہاں سکے نہیں نیتیں چلتی ہیں۔ وہ بخشنے پہ آئے تو ایک معمولی شکوے پر بھی بخش دے، کاش کہ میری یہ بات تیرے دل میں اتر جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔